آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اسی تراویح کے اندر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کی بھی تلاوت کی گئی۔ اللہ کے محبوب ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے معراج جیسے عظیم معجزے سے سرفراز فرمایا۔ میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، رب ارنی انظر الیک، مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ اور رب فرماتا ہے لن ترانی، you will never ever be able to see my جلوہ my face۔ تم کبھی ہرگز دنیا میں رہتے ہوئے اے موسیٰ علیہ السلام میرے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے، میرے چہرے کی تاب نہیں لا سکتے۔ اور پھر قرآن مقدس نے فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر تم اس پہاڑ کی طرف دیکھ لیتے ہو اور استقرار تمہارے اندر ہو جاتا ہے تو پھر آگے تمہیں دکھایا جائے گا جلوہ۔ لیکن قرآن کہتا ہے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے اس نور اور اس تجلی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو پہاڑ پر رب تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نور کو دیکھ کر اس کی تاب نہ لا سکے، اور اللہ کی مرضی ہوئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس نور کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ بتانا یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نور کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بھی برداشت نہ کر سکے اور زمین پر آ گئے۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہوا، لیکن جب بات آئی ہے آمنہ کے لال کی، جب بات آئی ہے ہم سب کے نبی کی، تو اللہ کے محبوب کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم پہلے مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کرو، تب میں تمہیں معراج کی شب میں اپنے جلوہ جہاں آرا سے سرفراز فرماؤں گا۔ محبوب آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ اپنے فرشتوں کو بھیج دیں گے، وہ آپ کو میری بارگاہ میں لے کے آئیں گے۔ اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے آقا کو رب تبارک تعالیٰ نے معراج جیسی عظیم نعمت سرفراز فرمائی، اور میرے آقا ہمارے آقا حجاز سے چلتے ہیں اور بیت المقدس تک پہنچتے ہیں، وہاں سے پھر تمام انبیاء کی امامت فرما کر ساتوں آسمان پار کرتے ہوئے وہاں جاتے ہیں جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوئی۔ قرآن کہتا ہے رب کے محبوب کے بارے میں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، رب تبارک تعالیٰ نے بلایا اور بلا کر وہ ساری چیزیں عطا فرمائی جو ہم اور آپ اپنے گمان پہ بھی نہیں رکھ سکتے کہ کیا کیا رب تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور یہی وہ آیت ہے جس کو رب کے محبوب نے تلاوت فرمائی اور کہا اے لوگو رب تبارک تعالیٰ نے مجھے معراج جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ معراج دراصل مسلمانوں اور کافروں کے درمیان خط امتیاز کھینچنے والی چیز تھی، کیونکہ مسلمانوں کی صفوں میں غیر بھی داخل ہوئے تھے خالی مال و متاع کے چکر میں، اور جا کے بعد میں پھر الٹی سیدھی حرکتیں اور باتیں کرتے تھے۔ لیکن جب معراج ہوئی تو وہیں سے جو اپنا تھا وہ پورا پورا اپنا ہو گیا، اور جو غیر تھا وہ چھٹ کے رہ گیا۔ گویا
یہ معراج کا جو واقعہ ہے اسی میں اپنوں کو سمیٹ لیا اور غیروں کو بالکل ایسے ہی جیسے کوئی گندگی ہو باہر کر دیا۔ جب معراج ہوئی میرے آقا نے صبح کے وقت بتایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے جلووں سے سرفراز فرمایا۔ ایک کوہرام برپا تھا، نبی پاک نے جیسے ہی اعلان فرمایا ایک کوہرام برپا تھا، اور ابو جہل کو جیسے ہی خبر ہوئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ یہاں سے بیت المقدس پھر آگے اللہ کی زیارت کے لیے گئے تھے، اس نے سوچا موقع بہت اچھا ہے، چلو دو چار کو ورغلاتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو جہل آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس، توجہ دیں، اور آگے کہتا ہے Can you please tell me if somebody is saying that he is gone from this place to Baitul Muqaddas and then after that he is gone also by flying from this earth, crossing all the way skies, and also he is claiming that he has seen Allah Almighty. Could you please tell me if you accept this word? کیا تم اس کو تسلیم کرو گے کہ کوئی کہے کہ یہاں سے اٹھ کر بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے پھر آسمانوں کو پار کرتے ہوئے پھر اللہ کے پاس گیا اور اللہ سے باتیں کر کے آ بھی گیا، and all these was done in very very short time، بہت شارٹ ٹائم میں گیا بھی آگے گیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا Are you crazy؟ پاگل ہو گئے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑے سے وقت میں جائے بھی اور آ جائے؟ تو ابو جہل نے پیترا بدلا، کہا وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، کوئی پاگل ہی اس کو مانے گا۔ پھر کہتا ہے ابو جہل کہ اب بتاؤ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے وقت میں بیت المقدس پہنچے، آسمانوں پر گئے، اس کے آگے سدرۃ المنتہا، اس کے آگے اور نہ جانے کہاں اللہ سے مل کر آئے، تو اس کو مانو گے؟ کہا پاگل ہو، اگر کوئی اور کہتا تو نہیں مانتا، محمد عربی کہہ رہے ہیں تو ضرور مانیں۔ کوئی اور کہتا تو نہیں مانتا، لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کہہ دیا ہے تو اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرما دیا تو 101% he is gone and he came back on same time۔ اور یہ تو تم نے بہت مدت بتا دی کہ کنجی ہلتی رہی اور پانی جو وضو کا بہ رہا تھا بہتا ہی رہا اور واپس آ گئے، اس سے کم مدت بھی ہوتی تو میں ضرور ایکسپٹ کرتا اور ایکسپٹ کر رہا ہوں۔ یہ خبر جب میرے آنکھوں کو پہنچی اور کسی نے بتایا یا رسول اللہ، ابو جہل went to Abu Bakr and asked so and so question, and then after that your friend Abu Bakr accepted your Miraj۔ میرے آقا نے فرمایا انہو صدیق، وہ تو صدیق ہے۔ اور آج عالم یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر کا نام لیا جاتا ہے تو میرے آقا نے جو ٹائٹل دیا تھا صدیق کا وہ ان کے نام کے ساتھ رکھ کر لیا جاتا ہے۔ معراج ہوئی، معراج کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے پورے تفاصیل ہیں، تو اس میں ہم زیادہ نہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں جو ہم نے بیان کیا اس میں ہمیں جانا ہے، لیکن کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرتے میں آگے بڑھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے تو میرے آقا نے خود ہی فرمایا کہ میں نے دیکھا I've seen that سیدنا موسیٰ علیہ السلام was praying salat inside his grave۔ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ توجہ دیکھیں، and let me know کسی کی قبر میں کیا ہو رہا ہے کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی اگر نماز بھی پڑھے تو قبر تو ڈھکی ہوئی ہوتی ہے،
اوپر سے منومن مٹی ہے، لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں I have seen، میں نے دیکھا he was praying، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب بتاؤ تو صحیح، کیا میرے آقا کو قبر کی حالت نہیں معلوم ہے؟ جب قبر کی حالت معلوم ہے تو قبر کا تو سارا معاملہ غیب ہی پر منحصر ہے۔ جب یہ مان لیا گیا کہ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ قبر میں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو یہیں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ میرے آقا کو غیب کا علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اچھا، تھوڑی سی توجہ ہو، ادھر آقا گزرے اور جب بیت المقدس میں پہنچے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے وہاں موجود ہیں، پہلے سے وہاں موجود ہیں۔ ایک معترض نے کہا کہ یار تمہارے نبی جا رہے تھے، ابھی دیکھا موسیٰ علیہ السلام یہاں قبر میں تھے، ابھی تمہارے نبی پہنچے نہیں تھے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے that the speed that your prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has is less than the speed سیدنا موسیٰ علیہ السلام has۔ کہتا ہے کہ جو اسپیڈ تمہارے نبی کی ہے وہ کم ہے اور سیدنا موسیٰ کی اسپیڈ زیادہ ہے، تبھی تو وہ ابھی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، ابھی نبی پہنچے نہیں تھے تمہارے کہ وہاں بیت المقدس میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ میں نے کہا میاں سمجھے نہیں، قرآن پاک نے رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے اس واقعے کو سیر فرمایا ہے۔ اب جب کوئی سیر کرتا ہے بتاؤ تو صحیح، وہ دیکھتے ہوئے جاتا ہے ساری چیزیں نا۔ آپ اگر سیر کرنے جائیں گے، باغ میں جاتے ہیں، گارڈن میں جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی اسپیڈ سے جا رہے تھے، جو نبوت کی رفتار تھی اس سے جا رہے تھے، لیکن میرے آقا تو سیر کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو یہ نہ کہا جائے کہ میرے آقا کی اسپیڈ کم تھی، میرے آقا اپنی اسپیڈ میں جا ہی نہیں رہے تھے۔ اور پھر میں نے کہا سنو، ابھی تو میرے آقا براق پر سوار تھے نا، براق پر سوار تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے براق کوئی نبی تو ہے نہیں، اور براق کی رفتار یقیناً کسی بھی نبی کی رفتار سے کم ہے۔ اس وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رفتار براق کی رفتار سے زیادہ ہے، اور میرے آقا تو اپنی اسپیڈ سے جا ہی نہیں رہے تھے، ابھی ان کی اسپیڈ تو شروع ہوگی بعد میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اسپیڈ زیادہ ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو استقبال کے لیے پہلے پہنچ رہے ہیں۔ محمد ابھی آپ چل رہے ہیں، ہم پہلے پہنچ رہے ہیں تاکہ آپ کا استقبال کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، معترض کہتا ہے جو مر گیا اس کا معاملہ ختم۔ The one who passed away, everything of his is gone. He can do nothing, he can pray nothing, he cannot give zakah, no fitra, no atiyah, no nothing he can do. کہتا ہے، اور عام ذہن میں یہ آتا ہے جو مر گیا معاملہ ختم ہو گیا۔ Even though somebody tells Rasul sallallahu alaihi wasallam also passed away, he can do nothing. معاذ اللہ رب العالمین، ایسا عقیدہ ہے کچھ لوگوں کا۔ میں کہتا ہوں بتاؤ، آخر یہ تو مانتے ہو نا معراج کی رات میں ہمارے اور آپ کے آقا نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی ہے۔ بتاؤ، جب تمام نبیوں کی امامت فرمائی ہے تو یہ نبی کیا اپنی اپنی قبروں میں سوئے ہوئے تھے اور وہاں سے میرے آقا امامت فرما رہے تھے؟ کیا یہ کہ وہ سب کے سب حاضر تھے اور میرے نبی امامت فرما رہے تھے؟ جب سب کے سب حاضر تھے اور میرے نبی امامت فرما رہے تھے تو پتہ یہ چل گیا کہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو ایک وقت کے لیے موت دیتا ہے اور اس کے بعد پھر ایسی زندگی عطا فرما دیتا ہے جو پہلی زندگی سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مر کے معاذ اللہ رب العالمین مٹی میں مل گئے؟ ذرا میرے نبی کی شان تو ملاحظہ کریں۔ بہرحال میرے آقا یہاں سے پھر آگے بڑھے، امامت فرمائی، آگے بڑھے
جب آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر آسمانوں میں پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ آپ کہاں کہاں ہیں؟ کہا اے نبی پاک میں نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آج موقع ہے کہ آپ کی آنکھوں میں جلوہ ربانی دیکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جب میرے آقا آتے تھے نماز لے کے واپس آئے، کتنی نماز کی؟ 50 منٹ، نہیں ہو پائے، واپس جائیں، کب کرائیں؟ گئے، کتنا ہوا؟ 5 کا ہوا، 45 نہیں ہو پائے گا، جائیں، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، 9 مرتبہ جاتے آتے رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے موسیٰ کیوں بار بار بھیج رہے ہو؟ ایک بار میں کہہ دو کتنا کم کروائیں، جا کے کروا کے آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ محبت موسیٰ یہ پکار کر کہتی ہے اے محبوب جتنی بار آپ جا رہے ہو رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھ کر اپنی آنکھوں میں لے کے آ رہے ہو، تازہ تازہ میں رب کے جلوے ملاحظہ کر۔ اگر ایک مرتبہ آپ جا کر آ جاتے تو لطف تو ملتا، لذت تو ملتی، لیکن بار بار والی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں بار بار جائیں، بار بار آئیں۔ جب جب جائیں گے، جب جب آئیں گے، ہم آپ کی آنکھوں میں رب کے جلوے دیکھوں گا۔ اے محبوب رب العالمین، میں نے رب سے اظہار کیا تھا اپنا مدعا کہ اے اللہ اپنے جلوے سے سرفراز فرما۔ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے جلوے سے سرفراز نہیں فرمایا۔ اب موقع ہے کہ آپ کو جب سرفراز کیا گیا ہے تو آپ کی آنکھوں میں وہ نور بار بار میں دیکھ سکوں۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تھا کہ نماز کو کم کرانا ہے، زیادہ کرانا ہے، تو یہ بار بار کیوں آ رہے تھے؟ جا رہے تھے، جا کے غیر کا علم ہوتا تو ایک بار میں جا کے کر کے آ جاتے۔ تو میں نے کہا سنو، کبھی کبھی محبوب کو دیکھنے کی جو چاہت ہوتی ہے اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے، اور پھر بہانے سے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کچھ نہیں لیکن کوئی چھوٹا سا ایک سوال پیدا کر لیتے تھے کہ تاکہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ آتے تھے حضور یہ سوال میرے آقا بتاتے تھے، آگے نکل گئے، پھر کوئی سوال لے کے آیا تاکہ میرے آقا کی بارگاہ میں بار بار حاضری کا موقع مل سکے۔ تو اسی وجہ سے میرے نبی نے بھی یہ سوچا کہ بار بار اللہ کے ہاں حاضری کا موقع مل رہا ہے تو ایک ہی بار میں 45 کیوں کم کروائیں؟ 45 کم کروا کے معاملہ تو حل ہو جائے گا، لیکن یہ بار بار جو رب کے جلووں سے سرفرازی مل رہی ہے وہ تو میسر نہیں ہوگی۔ آج تو اللہ دینے پر آیا ہے تو پھر ہم اپنی امت کے لیے یہ تحفہ کیوں نہ لے کے جائیں؟ سوچیں، یہ عظیم تحفہ رب تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بہرحال باتیں تو بہت ہیں، اگر صرف اور صرف اسی پر ایک آیت پر گفتگو کی جائے تو میں کہتا ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کر کے میں کہتا ہوں 4-5 گھنٹہ تو میں اس پہ اچھے سے گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ ہمیں دوسرا بھی بیان کرنا ہے اصحاب کہف کا واقعہ، میں سمجھ رہا ہوں ابھی ٹائم ہے، آپ گھڑی کی طرف نہ دیکھیں۔ اچھا آپ کو بتا دیں، اللہ کا فضل ہے، کل ہمارے ایک عزیز نے رشیا سے میسج کیا، چونکہ یہ جو ہے جو ہم تفسیر کر رہے ہیں یہ تفسیر یوٹیوب پہ چلا جاتا ہے، یوٹیوب پہ جب جاتا ہے تو لوگ جہاں سے بھی چاہیں دیکھ لیتے ہیں۔ شمشاد حسین اظہری، چونکہ میرا نام ہی بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، شمشاد حسین اظہری میرے نام سے ہی وہ یوٹیوب ہے، اور وہ جب یوٹیوب پہ جاتا ہے تو دنیا بھر کے لوگ جو بھی ہیں دیکھتے ہیں۔ ایک بھائی نے یوٹیوب پہ دیکھا اور وہاں سے میسج کیا، دیکھیں کہ آپ نے جو کل تفسیر کی تھی اس کے تفسیر میں 28 منٹ 2 سیکنڈ پر آپ نے ایک مسٹیک کی تھی۔ اس نے کہنے والے نے کہا، تو میں نے پوچھا کیا مسٹیک، تو اس نے بتایا، اور بات صحیح بھی تھی، اس نے بتایا کہ آپ
یوسف علیہ السلام بول گئے تھے ایک مقام پر، جبکہ آپ کو یعقوب علیہ السلام بولنا تھا۔ کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ میں نے کہا یوسف علیہ السلام روتے رہے کہ ہائے میرا یوسف، میں نے یہ ورڈ یوز کر دیا تھا۔ تو اس بھائی نے بتایا کہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ یعقوب علیہ السلام روتے رہے کہ ہائے میرا یوسف۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہندوستان میں، بمبئی کی سرزمین پہ، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ یہ برکتیں ہندوستان سے باہر تک پہنچ رہی ہیں، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بتانا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ الحمدللہ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، باہر بھی ملتے ہیں۔ ایک بھائی نے آج کہا کہ مولانا صاحب بہت ساری چیزیں اس کے ذریعے سے سیکھنے کو مل رہی ہے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ میرا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اور آپ قرآن سے ڈائریکٹ سیکھیں، اور اگر دوسری کوئی سورس ہم یوز کرتے ہیں تو سامنے والا کہہ سکتا ہے مے بی ضعیف، مے بی یہ واقعہ صحیح نہ ہو، لیکن اگر ہم ڈائریکٹ قرآن سے کوئی واقعہ لیں گے، قرآن سے کوئی ڈائریکٹ کوئی عقیدہ لیں گے، تو nobody can deny that, and if somebody is denying that means he is not Muslim۔ اگر ڈینائی کرے گا، اگر خود ریفیوز کرتے تو پھر مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے قرآن سے ڈائریکٹ عقیدہ لیا۔ اصحاب کہف، توجہ دیں، یہ کیا ہوا ان کا، اور مختصر میں بیان کر کے انشاءاللہ ان کا واقعہ بھی پورا کرتا ہوں۔ زمانے قدیم میں ایک بادشاہ نے، بڑا جابر بادشاہ، اس نے اعلان کر دیا کہ اگر میری سلطنت کا کوئی بندہ یہ ایمان رکھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تو اس کو تہدید کر دیا جائے گا، he will be murdered, he will be killed. No space for the person who is having believed that there would be life after death back. ہماری سلطنت میں ایسے بندے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اعلان کیا بادشاہ کا، کر دیا، اور جو بادشاہ ہوتا کچھ بھی اعلان کرتے لوگ پریشان ہو، کوئی بات نہیں۔ جب اعلان ہو گیا تو اللہ کے کچھ مخصوص بندے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا ایمان تو ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور ہم مسئلہ ایسا آ گیا ہے تو ہم ٹھیک ہے یہ سلطنت ہی، یہ علاقہ ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارا عقیدہ محفوظ رہے اور ہماری جان بھی محفوظ رہے۔ یہ لوگ آپس میں گفتگو کیے، کتنے تھے قرآن مقدس نے ان کے بارے میں بتایا کہ یا تو 3 تھے یا 5 تھے یا 8 تھے۔ قرآن مقدس نے ان کی حد بندی اپنے لفظوں میں کی ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کتنے لوگ تھے۔ البتہ یہ لوگ علاقے سے نکلے، جب نکلنے لگے تو ایک کتا ان کے پیچھے ہو گیا۔ کتا ان کے پیچھے ہوا تو ان کو خوف لگا کہ اگر ہم جاتے ہیں اور یہ کتا پیچھے جاتا ہے تو کتا جس راستے سے جائے گا کتے کے نشان بن جائیں گے، قدموں کے نشان بن جائیں گے، اور اگر کہیں بھونک دیا تو سب پکڑے جائیں گے۔ یہ مارتے رہے، بھگاتے رہے، لیکن اس کتے نے بھاگنا پسند نہیں کیا، ان کے ساتھ ہی جاتا رہا۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو زبان عطا فرمائی اور اس نے اصحاب کہف سے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہی صرف اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں؟ ہم ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہتے ہیں جہاں پر اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والے لوگ نہ ہوں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں کتا بھی ہے، اللہ رب العزت جب اس کے عقل میں ڈال دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہے۔ بہرحال یہ کتا بھی ساتھ میں چلا۔ یہ لوگ دور دراز کے علاقے میں پہنچ کر ایک غار میں پہنچے اور وہیں سو گئے۔ ٹھیک، سو گئے۔ اب کچھ لمحے کے بعد یا کچھ سال کے بعد، کہہ لیجئے قرآن کہتا ہے 309 سال تک، کہتے ہیں 309 years they were sleeping and they were dead۔ 309 سال تک
اللہ نے ان کو موت دے دی. اور پھر ایک زمانہ آیا 309 سال کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا, ذرا اور پیچھے کی طرف مڑے, اسی سلطنت میں بادشاہ آیا, وہ بادشاہ ختم ہوا, کئی بادشاہ آتی رہی جاتی رہی آتی رہی جاتی رہی. ایک بادشاہ ایسا آیا جو اسلام پسند اور مذہب پسند تھا. اس کے بادشاہت کے اندر اور اس کی سلطنت کے اندر دو طرح کے گروہ پیدا ہو گئے. ایک گروہ کہتا تھا کہ نہیں, مرنے کے بعد زندگی ہے ہی نہیں, اور دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں مرنے کے بعد زندگی ہے. اب یہ بادشاہ بہت کشمکش میں رہا, بولا کیا کریں سمجھ نہیں آ رہا ہے. اس نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ کچھ ایسا کرم فرما دے کہ میری قوم متحد ہو جائے, ایک پلیٹ فارم پر آ جائے. توجہ دیں, ادھر اس نے دعا کی کہ مولا 309 سال کا زمانہ گزر گیا, مولا کچھ ایسا کرم فرما دے کہ میری قوم کے اندر اتحاد ہو جائے اور ایک پلیٹ فارم پر عقیدے کے سلسلے میں وہ آ جائیں. ادھر دعا کی, ادھر اصحاب کہف جو اپنے غار میں سوئے ہوئے تھے وہ جگے. جب جگے تو ان کو یہی لگا کہ ہم تو ابھی تھوڑی دیر پہلے سوئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی حالت ایسی رکھی تھی کہ وہ کروٹیں بھی بدل رہے ہیں, سو رہے ہیں, نیند میں ہیں, موت کے آغوش میں ہیں, کروٹ بھی بدل رہے ہیں, ادھر ادھر بھی ہو رہے ہیں. توجہ دیں گے, اسے پتا چلا کہ اللہ والے اگر اللہ ان کو موت بھی دے دے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ کروٹیں بھی بدلتے رہتے ہیں. نہیں سمجھے, عقیدے کی چیز ہے. جب اصحاب کہف کو اللہ نے موت دی اور وہ کروٹیں بدل رہے ہیں, تو پھر کیا انبیاء کرام جن کے اوپر ایک وقت کے لیے موت آئے, کیا وہ اپنی قبروں میں کروٹیں نہیں بدل سکتے؟ نہیں بدل سکتے. بہرحال جب یہ جگے یا ان کی آنکھ کھلی تو آپس میں گفتگو کیا کہ میاں کتنی دیر ہو گئی سو کے. تو پوچھا یار کتنی دیر ہوئی, تو کہہ رہا کہ کوئی کہہ رہا شاید ایسا لگ رہا ہے کہ آدھا دن ہم لوگ سو گئے, کوئی کہہ رہا نہیں آدھا دن سے زیادہ. تو ایک کہتا ہے کتنا سوئے کتنا نہیں سوئے اس کو چھوڑو, کھانے پینے کا کچھ انتظام کرو, بھوک لگی ہے. آپ سوچیں 309 سال تک وہ سوئے رہے, کچھ بھی محسوس نہیں ہوا. لیکن 309 سال کے بعد جب اللہ نے چاہا کہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت ہو جائے تو ان کو بیدار بھی کیا, اور پھر سب سے پہلی چیز وہ کھانے کے لیے گفتگو کرتے ہیں. تو یہ ہوا کہ ٹھیک ہے یہ کچھ پیسہ ہے, اس زمانے کا پیسہ جو سونا چاندی جواہرات جو بھی رہا ہو سکہ, اس زمانے کا پیسہ. ایک کو کہا کہ میاں جاؤ اور دیکھو کسی اچھی دکان سے کچھ اچھا سامان کھانے پینے کا لے آؤ, لیکن خیال رہے زیادہ بات مت کرنا ورنہ پکڑے جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہی سمجھے ہوئے تھے کہ ابھی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ یا ایک دن سوئے ہوئے ہیں. کہا زیادہ بات مت کرنا, بہت نرمی سے بات کرنا, جا کر دینا, سامان لینا, آ جانا, کھا پی کے ہم لوگ یہیں رہیں. اچھا یہ میاں گئے وہاں, اور جب گئے وہاں تو دیکھا لوگوں کی زبان بدلی ہوئی ہے. ظاہر سے 309 سال کے بعد زبان میں چینجنگ بھی آ جاتی ہے. ابھی آپ سوچیں, آپ ایک علاقے میں رہتے ہیں, اس علاقے کی زبان 10 سال کے بعد اگر وہاں پہنچے تو کچھ نہ کچھ الفاظ بدل جائیں گے, کچھ نہ کچھ انداز بدل جائے گا, کچھ نہ کچھ چیزوں میں تبدیلی آ جائے. جب یہ گیا تو اس نے ایک دکاندار سے کچھ سامان لینے کی کوشش کی, تو دیکھا اس کی زبان اس کی زبان میل نہیں کھا رہی, لیکن کچھ نہ کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے سامان لے سکا وہ. اور جب سامان لینے کے بعد اس نے پیسہ دیا تو وہ پیسہ 309 سال پہلے کا پیسہ. جیسے ہی یہ پیسہ ملا تو دکاندار نے کہا کہ میاں لگتا ہے کہیں سے اچھا مال حاصل کیے ہو. ارے نہیں یہ تمہارا پیسہ ہے, یہ پیسہ بہت پہلے چلتا تھا, فلاں بادشاہ کے زمانے میں چلتا تھا, صحیح صحیح بتا دو کہاں مال ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ ہمارا پیسہ نا, تمہارے پاس کوئی مال آیا ہے کہیں سے, تم لوگوں نے اچھا ہاتھ نہیں صاف کیا ہے. کہا نہیں ایسا کچھ نہیں, ہمارا پیسہ تھا نا.
اور اس کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا۔ جب اس کو پکڑا تو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب بادشاہ کے پاس لے گئے تو اس نے دیکھا نہیں یہ تو بادشاہ دوسرا ہے، وہ بادشاہ ہے ہی نہیں جو یہ کہتا تھا کہ جس نے بھی مرنے کے بعد جینے کے عقیدے پر عقیدہ رکھا اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس نے بھی حالت کو پرکھا، سمجھا، تو سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم 1 گھنٹے 2 گھنٹے یا 1 دن سوئے ہیں، بلکہ ایک لمبا عرصہ ہم نے نیند میں نکالا ہے۔ اور پھر اس نے اپنا سارا مدعا بیان کر دیا کہ ایک بادشاہ تھا، ایسی ایسی صورتحال ہو گئی، ہم سب ایسے ایسے بھاگ کر ایک غار کے دامن میں پناہ لیے اور وہیں پر ہمارے ساتھی دوست پڑے ہوئے ہیں اور وہیں پہ ہم رہ رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا سبحان اللہ، بادشاہ دعا کر رہا تھا اللہ سے کہ مولا مرنے کے بعد زندگی پر کوئی بہتر دلیل دے دے تاکہ میری قوم کے اندر اتحاد ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو اے میرے لوگوں، رب تبارک و تعالیٰ کی میں نے بارگاہ میں کل ہی دعا کیا تھا، رب نے آج میری دعا قبول کر لی، دیکھ لو نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ واقعہ رونما ہو گیا۔ اور بادشاہ نے اپنے پورے شان و بان کے ساتھ سب کو جمع کیا، سارے امیر وزیر سب کو جمع کرنے کے بعد اس بندے کو ملیا اور کہا چلو کہاں تم لوگ رہ رہے ہو، ہم جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بیچارے سوچ رہے تھے جلدی کھانا لائے تاکہ ہم لوگ اپنی آگے کی چیزیں انجام دیں۔ اب جیسے ہی غار کے اندر انہوں نے آواز سننا شروع کیا، اس نے پکڑا دیا، اس نے آج سب کو پکڑوا دیا، سب لوگ مارے جائیں۔ جب وہ آئے ہیں اور اصحاب کہف سے ملے ہیں اور پوری حدودات اور پوری کہانی بتائی گئی ہے، تو پھر انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیکھو اللہ نے ہمارے ایمان کی کیسے حفاظت فرمائی، اور بادشاہ نے، اس وقت کے بادشاہ نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے میری پوری قوم کے ایمان کی کیسے حفاظت فرمائی۔ پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد زندگی یہ ایسا عقیدہ مسلمانوں کا ہے جس میں اور دوسرے قوم کے لوگ بھلے شک شبہ میں پڑے رہے کہ مرنے کے بعد کوئی کتا بنے گا، کوئی بلی بنے گا، کوئی فلاں بن کے پھر آئے گا، دوسرا تیسرا پانچواں ساتواں جنم ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، کوئی کتا بلی کچھ نہیں۔ جو رب خالق ہے وہ جان رہا تھا کہ ہم نے اس کو انسان ہی بنایا ہے اور اسی انسان ہی کی صورت میں رب تبارک و تعالیٰ پھر سے زندہ کرے گا اور سوال و جواب قائم کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر قرآن مقدس کا غائر مطالعہ کیا جائے، ڈیپلی مطالعہ کیا جائے، تو نہ یہ کہ عقیدے میں پختگی ہوتی ہے بلکہ یہ عقیدہ دوسروں تک بھی پہنچتا ہے کہ آخر اللہ رب العزت کس طرح سے بندوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ایک ابو جہل آیا تھا اور کوئی دوسرا بندہ تھا، روایت میں آتا ہے، اور یاسین شریف کے آخری پیج پر وہ اس کا شان نزول ہے، آ کر مٹی کے کچھ ذرات لے کر کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتا تھا کہ جب آدمی مر جائے گا، سڑ جائے گا اور ہڈی بن کے بالکل ختم ہو جائے گا تو پھر تمہارا رب کیسے اس کو زندہ کر دے گا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت نازل کی اور ارشاد فرمایا جو رب تم کو پانی کے قطرے سے بنانے پر قادر ہے، پانی کے قطرے سے جو کہنا مسٹینڈ، پانی کے قطرے سے جو رب تمہیں جان دے کر 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رکھ کر، جہاں کوئی پانی، کوئی دانہ، کوئی ہوا، کوئی کچھ نہیں، ظاہری طور پر جو رب اس پر قادر ہے وہ رب اس پر ضرور قادر ہے کہ تمہیں تمہاری قبروں سے یا جہاں بھی تم کو دفن کیا گیا، جہاں بھی تم کو جلایا گیا، جہاں بھی تم کو رکھا گیا تمہارے مرنے کے بعد، وہ رب اس پر ضرور قادر ہے کہ تم کو پھر سے زندہ کر کے تمہارا حساب کتاب انجام دے گا۔ اور آخری بات جب یہ بات آئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ اور ایک ایسا کرشمہ ظاہر فرمایا ہے جو آج کے زمانے میں ثابت ہو رہی ہے۔ فنگر پرنٹ، یہ
ہمارے جو انگلیوں میں جو نشانات ہوتے ہیں, every single person has a print on his finger or her finger. And you know, the fingerprint of one person is different from another person. Nobody's fingerprint is similar to another person. Never ever. یہ جو نشان ہے نا, آپ جو ہے انگوٹھا لگاتے ہیں کبھی, اور یو ایس وغیرہ کا ویزا ہے, کوئی ویزا کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ لوگ فنگر پرنٹ لیتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, لوگ کہتے ہیں, قرآن کہتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ انسانوں کو زندہ کیسے کرے گا. رب کہتا ہے کہ زندہ کرنا تو بہت معمولی سی بات ہے, وہ رب تمہارے انگلیوں کے نشانات جیسے پہلے تھے ویسے ہی بنا کر زندہ کرنے پر تمہیں قادر ہے. جب یہ بات کہ رب تبارک تعالیٰ انگلیوں کے نشانات کو جو کا تو بنانے پر قادر ہے, یہ بات آئی تو اب ریسرچ شروع ہوئی کہ آخر تذکرے میں رب تبارک تعالیٰ نے فنگر پرنٹ ہی کا کیوں ذکر کیا. اور جب ریسرچ ہونے لگی تب پتا چلا کہ سبحان اللہ, every single person has different fingerprint from another person. سب کے ہاتھ اور پیر کے جو نشانات ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. آج تو اس کا ثبوت ہو گیا, ہمارا موبائل ہے, میں چاہوں تو وہی فنگر لگا کے کھول سکتا ہوں, کوئی دوسرا nobody can open my mobile. کیوں؟ اس لیے کہ فنگر پرنٹ لگا ہوا ہے. سوچیں, جو رب اتنی حکمتوں والا ہے اور جو رب خود بیان کر رہا ہے کہ میں تمہیں ایک مرتبہ پھر سے زندگی دوں گا, تو پھر اس رب کے اس فرمان پر ہم کیوں نہ ایمان لے آئیں گے. الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کو مرنا ہے اور ہم کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد پھر ہم کو زندہ ہونا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہوں گے اور پھر ہمارا حساب و کتاب ہوگا, محشر میں ہوں گے, اور محشر میں محبوب رب العالمین کی شان بھی ہم کو دیکھنا ہے. آپ سوچیں, سب کو پتا ہے, مومن سب کو پتا ہے, اللہ رب العزت جانتا ہے کون جنت میں کون جہنم میں جائے گا, سب کچھ رب تبارک تعالیٰ کو پتا ہے. چاہتا تو رب تبارک تعالیٰ اٹھاتا جنت میں ڈالو, اٹھاتا دوزخ میں ڈالو, لیکن نہیں, پہلے میدان محشر قائم کیا جائے گا. سب لوگ گرمی سے دھوپ سے پریشان ہوں گے, جو بھی اللہ کی مرضی. اس کے بعد سب تڑپ تڑپ کے حضرت آدم کے پاس آئیں گے, عیسیٰ کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس, ابراہیم کے پاس, ان کے پاس, ان کے پاس, ان کے پاس, ان کے پاس. آخر میں کیا ہوگا, سب کہیں گے چلو محمد رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ہمارے آقا ارشاد فرمائیں کہ گھبراؤ نہیں, ہم تو ہیں اس کے لیے. کسی نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, یہ بزم محشر جو سجائی جاتی ہے اتنا سبب ہے کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جاتی ہے. اور ایک شاعر ہے, اللہ جانے بھی ہیں کہ نہیں ہے, میرا ان کا شعر میں اکثر پڑھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر کوئی پریشان آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کرنا. حضور دیکھ لیجئے فرشتہ مجھ کو لے کے جا رہا ہے جہنم, حضور دیکھ لیجئے ایک نیکی کم ہو گئی, حضور میری مدد فرمائے, حضور میری مدد فرمائے, حضور میری مدد, حضور میری. آپ بتائیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کی مدد فرما رہے ہیں, اور ایسے ہی مدد فرما رہے ہیں جیسے صحابہ کے زمانے میں آقا اپنی ظاہری زندگی میں مدد فرماتے تھے. صحابی آئے, حضور شادی نہیں ہوئی ہے, میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے, فلاں کی لڑکی کے پاس رشتہ نکاح میں جو شادی کروا, حضور فلاں نہیں ہے, میرے آقا نے وہ دیا, حضور یہ چاہتا وہ دیا. یعنی جو بھی ضرورت ہو رہی ہے صحابہ کرام آقا سے مانگ کر لے رہے ہیں. شاعر نے کہا تھا
اللہم صلی علی النبی، درود پاک پڑھیں۔ دہائی ہر کوئی ہی دے رہا ہے میرے آقا کی قیامت کے میدان میں، دہائی ہر کوئی ہی دے رہا ہے میرے آقا کی اللہ، یہ میدان قیامت ہے یا دربار رسالت ہے؟ یہ میدان قیامت ہے یا دربار رسالت لگا ہوا ہے؟ سب سرکار کی دہائی دے رہے ہیں۔ تو مرنے کے بعد زندگی کا عقیدہ اور پھر زندہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگنے کا عقیدہ الحمدللہ مسلمان رکھتے ہیں، اور صحیح معنوں میں سنی مسلمان رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ وہ تو دوسرے لوگ ہیں، مرنے کے بعد کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہماری مدد ہمارے رسول اب بھی کر رہے ہیں اور قیامت کے دن بھی فرمائیں گے۔ رسول تو بہت عظیم ہے، قیامت کے دن تو تمہارا حافظ بھی تمہاری مدد کرے گا، تمہارا عالم بھی تمہاری مدد کرے گا، تمہارا حاجی بھی تمہاری مدد کرے گا، اور یہ تو انسان ہو گئے۔ رب محبوب نے فرمایا اگر تم نے خانہ کعبہ کے حجر اسود کو چوما ہے تو حجر اسود بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ رب العزت پتھر سے تمہاری مدد کروا رہا ہے، تم اتنے ناہنجار ہو گئے ہو کہ رسول پاک کی مدد کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت عقل سلیم عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں اور عرض و تمناؤں کو پورا فرما دے۔ غریب رب عبدالغنی بھائی کے پھوپھا ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، مولا اپنے فضل و کرم سے ان کی بے حساب و کتاب مغفرت فرما دے، اور اسی طرح سے ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ مولا آج کے درس میں مولا تیرے محبوب کی شان اور اسی طرح سے مرنے کے بعد زندگی کے حوالے سے گفتگو ہوئی، مولا اپنے فضل و کرم سے ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو خوب مضبوطی نصیب فرما دے۔ مولا جب تک زندگی ہو تیری عبادت، تیرے محبوب کی اطاعت اور تیرے محبوبوں کی محبت کے ساتھ ہو۔ مولا جب آخری وقت ہو تو کلمہ شہادت کے ساتھ ہم سبوں کا ایمان بالخیر نصیب فرما۔ مولا ہم سب کی دعاؤں آرزوں تمناؤں کو پورا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و محمد و آلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔